اس ایک آیت کو سمجھ لی آپ نے تو آج کی تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن کا 27واں پارہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ ایک بات بولوں، یوٹیوب پر جاؤ اور سرچ کرو صوفی عبد الرشید، یہ افریقہ کے قاری ہیں، کیا نام ہے؟ صوفی عبد الرشید۔ بالکل افریقن کیسے ہوتے ہیں؟ گورے تو نہیں ہوتے، کالے ہی ہوتے ہیں، یہ کالے ہیں، افریقہ کے ہیں، کالے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی رات میں ایئر فون لگا کے صوفی عبد الرشید کی کوئی تلاوت سنو، یہی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کی آواز میں سنو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میوزک بھول جاؤ۔ یہ جو میوزک سن کر کے سکون ملتا ہے نا، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی، یہ سنکیت ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، تمہارے دل میں قرآن کی محبت ختم ہو چکی ہے، تمہیں میوزک سے سکون ملتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ایمان والے بندوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، قرآن سے سکون ملتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو سنا کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی قرآن کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کو سنا کرتے تھے۔ ہمارا نوجوان آج گانا سن رہا ہے، میں جلسے میں آ رہا تھا، راستے میں کئی نوجوانوں کو دیکھا موبائل پر بیٹھ کر کے ریلز دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں۔ لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ آج آپ کے یوٹیوب کی ہسٹری پر جا کے دیکھا جائے، گانے زیادہ ملیں گے، میوزک زیادہ ملے گا، فلمیں زیادہ ملیں گی۔ او لوگو آؤ ذرا رب کے قرآن کو کسی اچھے قاری کی آواز میں تم سن تو لو، اللہ کی قسم تم میوزک بھول جاؤ گے، تم گانے بھول جاؤ گے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، وَلَہْوٌ تماشا ہے، وَزِینَةٌ اور زینت ہے، آکرشن ہے، ایٹریکشن ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، کھیل کا دور ہے، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 8 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، وَلَہْوٌ اب تماشا دیکھنے لگا، اب ٹی وی دیکھنے لگا، موبائل دیکھنے لگا، یوٹیوب دیکھنے لگا، ویڈیو دیکھنے لگا۔ وَزِینَةٌ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، لڑکی تھوڑی بڑی ہوئی، 15 سال کے ہو گئے، 16 سال کے ہو گئے، لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے میک اپ کرنے لگی، لڑکا اپنے سر پر، اپنے بال پر، اپنے چہرے پر محنت کرنے لگا، اپنی پسند کا کپڑا پہننے لگا، آئینے میں اپنے آپ کو نہارنے لگا، اپنی سیلفی لینے لگا، اپنے فوٹو کو فلٹر کر کر کے لینے لگا۔ وَزِینَةٌ انسان کی زندگی آکرشن ہے، آکرشن ہے، ایٹریکشن ہے، زینت ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ شادی ہو گئی، بزنس کرنے لگا۔ میرے پڑوسی نے 1 لاکھ کی پراپرٹی خریدی، میں 10 لاکھ کی خرید کے دکھاؤں گا۔ میرے دوست نے سرکاری نوکری حاصل کر لی، میں بھی محنت کر کے سرکاری نوکری حاصل کروں گا۔ 1 لاکھ روپیہ اس کی سیلری ہے، میں 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما کر کے دکھاؤں گا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ میرے بندو، پھر وہ دور تمہاری زندگی میں آتا ہے، تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر غرور کرتے ہو، گھمنڈ کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ اس کے بعد آخری دور آیا، انسان بوڑھا ہو گیا، اس کے پوتے پوتیاں ہو گئے، اس کے نواسے نواسیاں ہو گئے، اب بیٹھ کر کے فخر کرتا ہے، اتنے میرے بیٹے، اتنے میرے پوتے، اتنے میرے ناتی، اتنی میری نتنی، اتنے میرے نواسے، اتنی میری نواسی، اتنی میری زمین، اتنی میری جائیداد۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
انسان کی زندگی کا یہ آخری دور ہے. خوب پیسہ ہو جائے, خوب اولاد ہو جائے. اولاد کی طلب بھی تو انسان کو ہوتی ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے اللہ نے لڑکی دی ہے, مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے لڑکی دی ہے, لڑکا نہیں ہے, آپ اپنی لڑکیوں پر خوش ہیں, یہ ہو سکتا ہے. مگر یہ کہنا کہ لڑکے کی ضرورت نہیں ہے یہ غلط ہے. لڑکے کی ضرورت تو نبیوں کو بھی پڑی ہے. نبیوں نے اللہ سے بیٹا مانگا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, بوڑھے ہو گئے, کوئی بیٹا ان کا نہیں ہے, باپ نے گھر سے نکال دیا ہے. اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے, ساری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما. بیٹا مانگا. ہمارے نبی کو بھی اللہ نے بیٹا دیا. یہ الگ بات ہے جو بیٹا پیدا ہوا. قاسم پیدا ہوئے, بچپن میں انتقال کر گئے. عبداللہ پیدا ہوئے, بچپن میں انتقال کر گئے. تیسرا بچہ پیدا ہوا حضرت ماریا کے پیٹ سے. اللہ کے نبی نے بڑے شوق سے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا. اپنے باپ, اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا. عقیقہ بھی کیا آپ نے, نام بھی رکھا اپنے بچے کا. عرب کے دستور کے مطابق آپ نے بچے کو دودھ پینے کے لیے دائی کے حوالے کر دیا, دیہات بھیج دیا. یہ الگ بات ہے, اللہ نے میرے نبی کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اے میرے نبی, آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو پائے گا. جوان نہیں ہونا ہے کسی بچے. تیسرا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم. جب یہ بچہ 1.5 سال کا ہوا اور دیہات میں ایک آدمی کے گھر میں رہتا تھا, وہیں یہ بچہ دودھ پیتا تھا, وہیں رہتا تھا. بچہ بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے. آپ صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے. آپ نے بچے کو گود میں لیا. آپ اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں. آپ سے مضبوط کلیجہ کس کا ہو سکتا ہے, آپ سے مضبوط دل کس کا ہو سکتا ہے. مگر اولاد کی محبت تو میرے نبی کے سینے میں بھی موجود تھی. آپ نے دیکھا میرا اکلوتا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے, دم توڑ رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. اور صحابہ کرام اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے کہتے ہیں, اللہ کے نبی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ فرماتے حاذی رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ. اے میرے صحابہ, یہ آنسو محمد الرسول اللہ کے آنسو نہیں ہیں, یہ ابراہیم کے ابا کے آنسو ہیں, یہ ابراہیم کے باپ کے آنسو ہیں. یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو محبت میں اپنے بیٹے کی جدائی میں نکل رہے ہیں. یہ ایک باپ کے دل سے نکلے ہوئے درد کے آنسو ہیں. رو رہے ہیں اللہ کے لیے. آج تو پیروں اور فقیروں کو لوگوں نے یہ درجہ دے دیا ہے